اللہ نے جنگ بدر میں جن فرشتوں سے مدد فراہم کی تھی وہ فرشتے ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، حدیث ہدیہ کر رہا ہوں کہ حسین کی مدد کے لیے آ جائیں کربلا معلیٰ میں۔ روایت سنا رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس فرمان مولا کو روایت کر رہے ہیں جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء، ان میں شیخ مفید اور شیخ صدوق ہمارے ہاں کبار علماء میں سے ہیں، بڑے، اور اگر شیخ مفید کوئی بات کہہ دیں تو ان کی روایت کا نقل کرنا ہی ایک اس کے مستند ہونے کی دلیل ہے۔ مثلا ایک عنوان شیخ مفید نے اپنی اسناد کے ساتھ اسے نقل کیا ہے، قال، امام نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا، قال لما سار الحسین من مکہ، جب امام حسین نے مکہ سے سفر کا آغاز کیا، سفر شروع کیا، لقیہ افواج من الملائکۃ المصومین والمردفین، تو ایک نہیں، افواج ملائکہ کی، افواج، اچھا جب تک میں لطف نہیں لوں گا لطف منتقل نہیں ہوگا، ملائکہ کی افواج، ملائکہ کی فوج نہیں۔ آپ کے ہاں کتنی افواج ہیں؟ بحریہ علیحدہ ہے، بریہ علیحدہ ہے، جی فضائیہ علیحدہ ہے، اور ان تمام افواج کا ایک مشترکہ بھی ایک کونسل ہوتی ہے۔ تمام افواج، جتنے بھی فرشتوں کی فوجیں، امام حسین سے مصومین اور مردفین ملائکہ کی افواج نے آ کر ملاقات کی۔ لقیہ افواج فی ایدیہم الحراب علی نجب من نجب الجنہ، جنت کے بنے ہوئے اوزار جنگ ان کے ہاتھوں میں تھے۔ جنت کی تلوار سے کوئی کاٹا جائے گا تو کب بچے گا؟ جنت کا تیر اگر کسی کو لگے گا تو کہاں بچے گا؟ جنت کا تیر بتا دوں، جنت کا تیر ایک یہ لگا دشمن حسین کو کہ آج اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے، یہ جنت کا تیر لگا ہے۔ جنت کے بنے ہوئے اوزار حرب ان فرشتوں کے ہاتھ میں، فسلموا علیہ، اور آ کر سب نے سلامی دی امام حسین کو، افواج ملائکہ نے امام حسین کو سلامی دی۔ وقالو یا حجت اللہ علی خلقہ بعد جدہ و ابیہ واقیہ، سلام ہو حجت خدا، خدا کی مخلوق پر اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا اور اپنے بھائی کے بعد۔ ان اللہ امد جدک رسول اللہ بنا فی مواطن کثیرہ، ہم وہی افواج ملائکہ ہیں جن کو اللہ نے آپ کے جد کی مدد کے لیے کثیر موقعوں پر روانہ کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَدَّكَ بِنَا، اور اب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے زمین پر اتریں۔ مگر کیا ہوا؟ روایت حسین ہے، امام حسین نے فرمایا کہ میرا یہ امتحان ہے، یہ رخصت نہیں عزیمت ہے، یہ قوت بازو نہیں قوت قلب ہے، جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ زور بازو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ زور صبر دکھانے کے لیے ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، حسین مدد نہیں لے رہے، فرمایا تم کربلا میں رہو گے اور حسین کی قبر کی حفاظت کرو گے، لہٰذا وہ افواج ملائکہ آج کربلا میں رہتے ہیں۔ کبھی متوکل بیل چھوڑے گا اس میں ہل جوت کر تاکہ قبر کو جو مٹا دیا جائے، لکڑیاں توڑ دی جائیں گی مار مار کے، ان بیلوں کو زخمی کر دیا جائے گا ان بیلوں کو، مگر قبر حسین کے قریب جا کر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گے۔ کون روک رہا ہے انہیں؟ ملائکہ قبر حسین کے محافظ ہیں۔ امام حسین کی قبر پر حملہ ہوا، چاہنے والے جب حفاظت کے لیے آگے بڑھے تو انہی فرشتوں نے ان کی مدد کی۔ جو تیر متوکل کے سپاہی مارتے تھے وہی تیر پلٹ کر انہیں آگے لگتا تھا، اور کہتے تھے کہ ہم سامنے ایک لشکر کھڑا دیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ فرشتوں کا لشکر۔ 7 مرتبہ قبر حسین کو، مزار حسین کو گرانے کی بات ہوئی، مگر نہیں کر سکے وہ کام، اس لیے کہ فرشتے مامور ہیں امام حسین کی قبر کی حفاظت کے لیے۔ ایک مرتبہ تو پانی چھوڑ دیا گیا، وہ پانی بڑی مقدار میں جب قبر کے قریب آتا تھا تو
قبر سے دائیں بائیں ہو کے گزرتا تھا، قبر کو مس بھی نہیں کرتا تھا، قبر کے قریب بھی نہیں آتا تھا، کچھ حصہ دائیں کی طرف مڑ جاتا تھا، کچھ بائیں، مگر قبر حسین کے قریب نہیں جاتا تھا۔ یہ وہ ملائکہ ہیں جو امام حسین کی قبر کی حفاظت پر مامور ہیں۔